السلام علیکم، خالد بات کر رہا ہوں۔ آج جو ہم بات کریں گے کلچر اور کراس کلچر۔ پہلے نمبر پہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر از اے کلیکشن آف ویلیوز اینڈ ٹریٹس دس از کالڈ ایز کلچر۔ اگر ایک ایریا کا ہے تو وہ ایک جگہ کا کلچر ہوگا، اگر ایک آرگنائزیشن کا ہے تو وہ ایک آرگنائزیشن کا کلچر ہوگا، اگر ایک خاندان کا ہے تو وہ ایک خاندان کا کلچر ہوگا۔ نمبر 2، کراس کلچر۔ جب کمپنیاں مختلف ایریاز میں کام کرتی ہیں اور وہ ملٹی نیشنل بن جاتی ہے تو ان کا جو ایک بزنس ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے، وہ مختلف کنٹریز میں کام کرتی ہیں۔ I just give you an example. I spent a long time in one pharmaceutical company that was Pharmacy and Upjohn. And that basically belongs to America. But afterward, they have opened their operation in different countries. And Pakistan was one of the country. یہاں کا جو ایم ڈی ایک کام کرتا تھا وہ رول مونٹیفسکو تھا، ہی بلونگس ٹو ارجنٹینا۔ تو اس کی وجہ سے جب کراس کلچر ہوتا ہے تو مختلف ایریاز کے لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو ان کی لینگویج ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ان کا بیہیویئر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور وہ کراس پولینیشن جب کرتے ہیں تو اس میں بزنس میں ایکسپینشن آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ویئر کلچر کم فرام دی آرگنائزیشن۔ آرگنائزیشن کا کلچر کہاں سے آتا ہے؟ آرگنائزیشن کا کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں 12 پوائنٹ دیکھنے ہوں گے۔ نمبر 1، انفلوئنس آف دی ڈومیننٹ لیڈرس۔ جو آرگنائزیشن کا لیڈر ہوتا ہے، دی پیپل ٹرائی ٹو فالو ہز بیہیویئر، ہز اپروچز، ہز کلچر۔ تو جو ڈومیننٹ لیڈر ہوتا ہے جیسے ایم ڈی ہے تو وہ دے آر ٹرائنگ ٹو فالو دی بیہیویئر آف دی ایم ڈی، تو اس کا انفلوئنس ہوتا ہے پوری آرگنائزیشن کے بیہیویئر پہ۔ نمبر 2، کمپنی ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن۔ Company history and traditions also impact on the culture of the organization. Number 3، ٹیکنالوجی، پروڈکٹ اینڈ سروس۔ آرگنائزیشن کی مختلف پروڈکٹ ہیں۔ آئی جسٹ گیو ان ایگزامپل آف مائی کمپنی دیٹ واز فارمیسی اپجون۔ اس کے میجر پروڈکٹ تھے سولو کارٹف ہے، زینکس ہے، ڈپومیٹول ہے، لنکوسین ہے، انسولین ہے، یونیکیپ ہے، یہ مختلف قسم کے پروڈکٹ تھے۔ تو انڈسٹری اور کمپٹیشن آلسو پلیز ویری امپورٹنٹ رول۔ بعض بات میں انڈسٹری میں آپ ڈومینیٹ ہوتے ہیں اور بعض میں کمپٹیشن ہائی ہوتا ہے۔ نمبر 5، کسٹمرز کس قسم کے پروڈکٹ کو اپروچ کرتے ہیں، کس قسم کی آرگنائزیشن بیہیویئر کو پسند کرتے ہیں۔ جس قسم کا آرگنائزیشن اس کے کسٹمر زیادہ ایکسپینڈ کریں گے۔ نمبر 6، کمپنی ایکسپیکٹیشن۔ جب کمپنی کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہے تو وہ اکارڈنگلی انویسٹمنٹ کرتی ہے اور اکارڈنگلی وہ ساری چیزوں پہ توجہ دیتی ہے۔ نمبر 7، انفارمیشن اینڈ کنٹرول سسٹم۔ انفارمیشن اینڈ کنٹرول سسٹم آلسو ریفلیکٹ دی بیہیویئر آف دی آرگنائزیشن۔ نمبر 8، legislation and company environment. Legislation and company environment also impact on the behavior of the organization. Procedure and policies. پروسیجر اینڈ پالیسیز بھی پلیز ویری امپورٹنٹ۔ بعض کمپنیوں میں پارٹیسپیٹو قسم کی انوائرمنٹ ہوتی ہے، بعض کمپنیوں میں بڑی ریسٹرکٹڈ قسم کی کمپنی ہوتی ہیں، بعض میں بڑا اوپن ماحول ہوتا ہے، ہر بندہ ایزیلی ہر کسی سے ٹاک کر سکتا ہے۔ نمبر 10، ریوارڈ سسٹم اینڈ میجرمنٹ۔ ریوارڈ سسٹم اینڈ میجرمنٹس آلسو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان دی آرگنائزیشن کلچر۔ آرگنائزیشن اینڈ ریسورسز۔ آرگنائزیشن کیسی ہے اور اس کے ریسورسز کیا ہے؟ بعض آرگنائزیشن کے ریسورسز تو وہ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، وہ ہر وقت لوگوں کی اچھی سیلری رکھتے ہیں، اچھا بیہیویئر، تو وہاں کا کلچر بہت اچھا تھا۔ 12واں پوائنٹ، گولز، ویلیوز اینڈ بلیف۔ گول، ویلیوز اینڈ بلیف آلسو پلیز ویری امپورٹنٹ رول in the behavior of in the culture of the organization. تو آرگنائزیشن کلچر آلویز امپیکٹ ویری پازیٹیولی آن دی بیہیویئر آف دیئر امپلائیز، اور ایون آن اٹس امپیکٹ از ویری پازیٹیو آن کسٹمرس، اور اس کا اور لوگ اس کے ساتھ کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔